أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا ذکر چل رہا تھا. اور اس زمانے کی جو جنگیں تھیں ان کا ذکر تھا. کتب تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں دمشق کا محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا اور ان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. بہرحال اس جنگ کی تفصیلات کیونکہ حضرت ابوبکر کے دور کے ہیں، جب حضرت ابوبکر کا ذکر ہوگا تو وہاں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. دمشق کے فتح کے بعد جو واقعات ہیں وہ بیان کرتا ہوں. دمشق کی فتح ہو جانے کے بعد ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو بقاء کی مہم پر روانہ کیا. بقاء دمشق، بالبک اور حمص کے درمیان ایک وسیع علاقہ ہے جس میں بہت ساری بستیاں واقع ہیں. انہوں نے اسے فتح کیا اور ایک سریہ اگلی کارروائی کے لیے آگے بھیجا. میسنون نامی چشمہ پر رومیوں اور سریہ والوں کی مٹبھیڑ ہو گئی. پھر دونوں میں لڑائی ہوئی. اتفاق سے رومیوں میں سے سنان نام کا ایک آدمی بیروت کے عقبی حصہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد کو شہید کر دیا. بیروت جو ہے یہ سمندر کے کنارے ملک شام کا ایک مشہور شہر تھا، اس لیے ان شہداء کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس چشمے کا نام عین الشہداء پڑ گیا. ابو عبیدہ نے دمشق پر یزید بن ابو سفیان کو اپنا قائم مقام بنایا اور یزید نے دہیہ بن خلیفہ کو ایک سریہ کے ساتھ تدمر روانہ کیا تاکہ وہاں فتح کا راستہ ہموار کریں. تدمر شام کے علاقے میں ایک قدیم اور مشہور شہر ہے جو حلب سے 5 دن کی مسافت پر واقع ہے. یہ جس جدید کا ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے. اسی طرح ابو زہرا قشیری کو بسنیہ اور ہوارن بھیجا، لیکن وہاں کے لوگوں نے صلح کر لی. بسنیہ دمشق کے قریب ایک بستی کا نام ہے. ہوارن دمشق کا ایک وسیع علاقہ تھا جس میں بہت ساری بستیاں اور کاشتکاری والی زمینیں تھیں. شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اردن کے دارالحکومت تبریہ کو چھوڑ کر بقیہ پورے ملک پر بدریہ جنگ یعنی کہ جنگ ٹھونسی گئی تو اس کو جنگ کے ذریعے سے قبضہ کر لیا اور تبریہ والوں نے مصالحت کر لی. خالد بن بقاء کے علاقے سے کامیاب خالد بقاء کے علاقے سے کامیاب ہو کر لوٹے. بالبک والوں نے آپ سے مصالحت کر لی اور آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ تحریر کر دیا.
بالبک بھی دمشق سے 3 دن کی مسافت، یہ تاریخ مجھے لکھا ہوا ہے، اور واقعہ ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں دنوں کی مسافت سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ذریعہ تھا سفر کا، اونٹوں یا گھوڑوں کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے جو مسافت ہوتی تھی۔ فہل ایک جگہ ہے، اس کی فتح کے 14 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی خدمت میں تحریر کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہرقل حمص میں مقیم ہے اور وہاں سے دمشق فوجیں روانہ کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا میرے لیے دشوار ہے کہ پہلے دمشق پر حملہ کروں یا فہل پر۔ فہل بھی شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت عمر نے جواباً تحریر فرمایا، پہلے دمشق پر حملہ کر کے اسے فتح کرو کہ وہ شام کا قلعہ ہے اور اس کا صدر مقام ہے، ساتھ ہی فہل میں بھی سوار دستے بھیج دو جو انہیں تمہاری طرف نہ بڑھنے دیں۔ اگر دمشق سے پہلے فہل فتح ہو جائے تو بہتر، ورنہ دمشق فتح کر لینے کے بعد تھوڑی سی فوج وہاں چھوڑ دینا اور تمام سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر فہل روانہ ہو جانا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فہل کو فتح کرا دے تو خالد اور تم حمص چلے جانا اور شرابیل اور عمر کو اردن اور فلسطین بھیج دینا۔ خط ملتے ہی حضرت عمر کا جو خط تھا کہ جب ملا حضرت ابو عبیدہ کو، تو انہوں نے فوج کے 10 افسروں کو، جن میں سب سے نمایاں ابو العاور سلمی تھے، فہل بھیج دیا اور خود حضرت خالد بن ولید کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے۔ رومی فوجوں نے مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنے گرد و پیش کی زمین میں بحیرہ طبریہ اور دریائے اردن کا پانی چھوڑ دیا، جس سے ساری زمین دلدل بن گئی اور اسے عبور کرنا دشوار ہو گیا۔ بہرحال ہرقل نے دمشق کی امداد کے لیے جو فوجیں بھیجی تھیں وہ بھی دمشق تک نہ پہنچ سکی تھیں۔ پانی کھولنے کی وجہ سے تمام راستے بند ہو گئے، مگر مسلمان ثابت قدم رہے۔ مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر عیسائی صلح پر آمادہ ہوئے اور ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے۔ ابو عبیدہ نے حضرت معاذ بن جبل کو سفارت کے لیے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل نے ان کے سامنے اسلامی تعلیم پیش کی، مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا، یعنی دشمنوں نے تعلیم تھی اسے قبول نہ کیا۔ دیگر امور کے علاوہ رومیوں نے ان کو یہ پیشکش کی حضرت معاذ کو کہ ہم تم کو بلقاء کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے متصل ہے دیتے ہیں، تم یہ ملک چھوڑ کر فارس چلے جاؤ۔ پہلے خود ہی فوجیں اکٹھی کر رہے تھے، جب دیکھا کہ ہارنے کا وقت آیا تو یہ پیشکش کی۔ حضرت معاذ نے انکار کیا اور اٹھ کر واپس چلا گیا کہ نہیں۔ رومیوں نے براہ راست ابو عبیدہ سے گفتگو کرنی چاہیے، چنانچہ اس غرض سے ایک خاص قاصد بھیجا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچا مسلمانوں کے کیمپ میں قاصد، تو ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ قاصد نے خیال کیا کہ سپہ سالار بڑے جاؤ چشم رکھتا ہوگا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوگا، لیکن وہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیران رہ گیا اور تعجب سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو؟ ابو عبیدہ نے کہا ہاں۔ قاصد نے کہا کہ ہم تمہاری فوج کو فی کس 2 اشرفیاں دے دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے انکار کیا۔ قاصد اس پر بڑا ناراض ہوا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا، تیار رہنے کا حکم دیا اور تمام حالات حضرت عمر کو لکھے۔ حضرت عمر نے اجازت فرمائی کہ ٹھیک ہے، پیش قدمی کرو، کیونکہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور حوصلہ دلایا کہ ثابت قدم رہو، خدا تمہارا مددگار ہے۔
ابو عبیدہ نے اسی دن کمر بندی کا حکم دے دیا تھا، لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے، اور اگلی صبح پھر حضرت خالد بن ولید صرف سواروں کے ساتھ میدان میں گئے۔ رومی لشکر بھی تیار تھا، دونوں میں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومی سپہ سالار نے زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور واپس جانا چاہا۔ حضرت خالد نے پکارا، رومی اپنا زور لگا چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے اچانک حملہ کیا اور رومیوں کو پسپا کر دیا۔ عیسائی مدد کے انصار میں لڑائی کو ٹال رہے تھے۔ حضرت خالد ان کی چال سمجھ گئے تو انہوں نے حضرت عبیدہ کی خدمت میں کہا کہ رومی ہم سے مغلوب ہو چکے ہیں، حملے کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ اسی وقت اعلان کیا گیا کہ اگلے روز حملہ ہوگا، فوج تیار ہو جائے۔ رات کے پچھلے پہر حضرت عبیدہ نے لشکر کو ترتیب دی۔ رومی لشکر کی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ حضرت عمر کی سیرت و سوانح میں لکھنے والے دو سیرت نگار ہیکل اور سلابی نے یہ تعداد 80,000 سے 1,00,000 تک بھی بیان کی ہے۔ بہرحال 1 گھنٹے کی شدید جنگ ہوئی۔ اس کے بعد رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ نہایت بدحواسی سے بھاگے۔ بعد میں حضرت عمر نے حکم دیا کہ تمام زمین جو قبضے میں کی گئی ہے ان کے مالکوں کے پاس ہی رہے گی، کوئی زمین کسی سے لی نہیں جائے گی، اور لوگوں کی جانیں اور مال اور زمین اور مکانات اور عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گی۔ صرف مساجد کے لیے جگہ لی جائے گی، کوئی زمین اگر لینی ہے تو مساجد کے لیے لینی ہے، باقی زمینیں ان کے مالکوں کے پاس ہی رہیں گی۔ پھر فتح بیسان کا بیان ہے۔ جب شرحبیل فہل کی جنگ سے فراغت پا چکے، وہ اپنی فوج اور امر کو لے کر اہل بیسان کی طرف بڑھے، ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ابو الاور اور ان کے ساتھ چند اور سردار تبریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ بیسان تبریہ کے جنوب میں 18 میل کے فاصلے پر واقع جگہ ہے۔ اردن کے علاقوں میں دمشق اور اس کے بعد کی دیگر مہمات میں رومیوں کی پے در پے شکستوں کی خبر پھیل چکی تھی، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شرحبیل اور ان کے ساتھ عمر بن العاص اور حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر اپنی فوج کو لیے ہوئے بیسان کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ لوگ قلعہ میں جمع ہو گئے۔ شرحبیل نے بیسان پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا، جو چند روز تک جاری رہا، مگر بعد میں وہاں کے کچھ لوگ مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ مسلمان ان سے لڑے اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ باقی لوگوں نے مصالحت کی درخواست کی، جس کو مسلمانوں نے دمشق کی شرائط پر منظور کر لیا۔ جو فتح دمشق کی شرائط تھیں اسی بنیاد پر وہ بھی منظور ہوئیں۔ پھر فتح تبریہ ہے۔ جب اہل تبریہ کو بیسان کی فتح اور اس کے معاہدہ کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے ابو الاور سے اس شرط پر صلح کی کہ ان کو شرحبیل کی خدمت میں پہنچا دیا جائے۔ ابو الاور نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا۔ چنانچہ اہل تبریہ اور اہل بیسان سے دمشق والی شرائط پر ہی مصالحت ہو گئی، اور یہ بھی طے ہوا کہ شہروں اور اس کے قریبی دیہات کی آبادیوں کے تمام مکانات میں سے آدھے مسلمانوں کے لیے خالی کر دیے جائیں اور باقی نصف میں خود رومی رہائش اختیار کریں، اور فی کس سالانہ 1 دینار اور زمین کی پیداوار میں سے معین حصہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد مسلمان قائدین اور ان کی فوجیں آبادیوں میں مقیم ہو گئیں، اور اردن کی صلح پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، اور تمام امدادی دستے اردن کے علاقے میں مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے، اور فتح کی خوشخبری جو ہے حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کر دی گئی۔ پھر فتح حمص، یہ 14 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حمص کی طرف پیش قدمی کی، جو شام کا ایک مشہور شہر تھا اور جنگی اور سیاسی اہمیت رکھتا تھا۔ حمص دمشق اور حلب کے درمیان شام میں واقع ہے۔ حمص میں ایک بڑا ہیکل تھا جس کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آتے اور اس کے پجاری بننے پر فخر محسوس کرتے۔ بہرحال حمص کے قریب رومیوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا۔ رومیوں نے آگے بڑھے، چنانچہ ایک فوج کثیر حمص سے نکل کر جوسیہ میں مسلمانوں کے مقابل ہوئی، لیکن ان کو شکست ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید نے حمص پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا،
سخت سردی کا موسم تھا۔ رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں دیر تک نہیں لڑ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہرقل کی طرف سے مدد کی امید بھی تھی، چنانچہ اس نے جزیرے سے ایک فوج بھی روانہ کی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو عراق کے مہم پر مامور تھے کچھ فوج اس لشکر کی طرف بھیج دی، جس نے اس لشکر کو وہیں روک لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں کے پاؤں میں چمڑے کے موزے ہوتے تھے، پھر بھی ان کے پاؤں شل ہو جاتے، جبکہ صحابہ کے پاؤں یا مسلمانوں کی جو فوج تھی ان کے پاؤں میں جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہرقل اہل حمص سے مدد کا وعدہ کر کے اور انہیں مقابلے کی ہمت دلا کر خود رہا چلا گیا، وعدہ کیا اور خود چلا گیا وہاں سے۔ حمص والے قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے۔ وہ اسی دن مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلتے جس دن سخت سردی ہوتی۔ رومی ہرقل کی مدد کے انتظار میں تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان سردی سے عاجز آ کر بھاگ جائیں، لیکن مسلمانوں نے ثبات قدم دکھایا اور ہرقل کی مدد بھی ان کو نہ پہنچی، یعنی اس شہر کے لوگوں کو، اور سردی کے دن بھی گزر گئے۔ تو اہل حمص کو یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا اور شہر کے سارے مکان اہل شہر کے لیے چھوڑ دیے گئے اور دمشق کی طرح خراج اور جزیے پر صلح کر لی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو تمام واقعات سے مطلع کیا، جس کے جواب میں حضرت عمر کا حکم آیا کہ تم ابھی وہیں ٹھہرو اور شام کے طاقتور قبائل عرب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرو، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ برابر یہاں سے کمک بھیجتا رہوں گا۔ پھر مرج الروم ایک جگہ ہے، اسی سال مرج الروم کا واقعہ پیش آیا۔ مرج الروم جو ہے دمشق کے قریب ایک مقام تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ فہل سے حمص جانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب نے ذوالقلاء مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ان کی اس نقل و حرکت کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس نے توزرا بطریق کو روانہ کیا۔ وہ مرج دمشق اور اس کی مغربی جانب میں قیام پذیر ہوا۔ ابو عبیدہ نے مرج الروم اور اس کے لشکر سے ابتدا کی۔ اس وقت ان کی یعنی مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ سردی کا موسم آ چکا تھا اور ان کے جسم زخموں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ مرج الروم پہنچے تو شنس رومی بھی ادھر آ گیا اور توزرا کے قریب ہی شاہ سواروں کے ساتھ اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ شنس دراصل توزرا کی مدد اور حمص والوں کے بچاؤ کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک کنارے پر اپنے لشکر کے ساتھ فروکش ہو گیا۔ جب رات آئی تو جو دوسرا جو ان کا تھا سپہ سالار توزرا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کی جانے کی وجہ سے وہ جگہ خالی ہو گئی۔ توزرا کے مد مقابل حضرت خالد بن ولید تھے، جبکہ شنس کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب اس بات کی خبر ملی کہ توزرا یہاں سے دمشق روانہ ہو چکا ہے تو حضرت خالد اور ابو عبیدہ نے باتفاق رائے اس بات کا فیصلہ کیا کہ توزرا کے تعاقب میں حضرت خالد روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر اسی رات اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ ادھر یزید بن ابو سفیان کو توزرا کی اس حرکت کی خبر مل گئی تھی، چنانچہ وہ توزرا کے مقابلے پر آ گئے اور دونوں لشکروں میں جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ ابھی دونوں کے درمیان لڑائی جاری تھی کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے توزرا کی پشت سے حلہ بول دیا۔ نتیجتاً کشتوں کے پشتے لگ گئے اور دشمن سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے مارا گیا۔ مسلمانوں نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ ان میں سے زندہ صرف وہی بچے جنہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ مسلمانوں کو اس مارکے میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سواری کے جانور، ہتھیار، لباس وغیرہ تھے۔ اس کو حضرت یزید بن ابو سفیان نے اپنے اور حضرت خالد بن ولید کے سپاہیوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت یزید دمشق کی جانب روانہ ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید حضرت عبیدہ کی جانب واپس چلے گئے۔
جس یزید کا اسلام کی تاریخ میں جو بدنام ہے وہ معاویہ کے بیٹے تھے یزید. یہ ابو سفیان کے بیٹے یزید ہیں. توزرا جو تھا رومیوں کا سردار، اس کو حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا تھا. حضرت خالد بن ولید جب توزرا کے مقام کے تعاقب میں روانہ ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا مقابلہ کیا. دونوں فوجوں میں مرج الروم کے مقابلے پر جنگ چھڑ گئی. اسلامی لشکر نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا کام تمام کر دیا. مرج الروم دشمن کی لاشوں سے بھر گیا. ان لاشوں کی بنا پر وہ مقام بدبودار ہو گیا تھا. رومیوں میں سے جو بھاگ گئے وہ تو بچ گئے، باقی کوئی موت کے منہ سے نہ بچ سکا. مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا ہمس تک پیچھا کیا. پھر حضرت ابو عبیدہ نے فوج لے کر حماد کی طرف روانہ ہوئے. حماد بھی شام کا ایک قدیم شہر ہے جو دمشق سے 5 روز کی مسافت پر واقع تھا. اس وقت اہل حماد نے ان کے آگے سر اطاعت خم کر دیا، بھی تسلیم کر لیا. شیزر والوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اہل حماد کی من صلح کر لی. شیزر حماد سے نصف روز کی مسافت پر واقع ایک بستی تھی. پھر حضرت ابو عبیدہ نے سلمیہ کو فتح کیا. سلمیہ بھی حماد سے 2 دن کی مسافت پر واقع ایک بستی تھی. اس کے بعد پھر لازکیہ کی فتح ہوئی. یہ 14 ہجری کی ہے. اسلامی لشکر نے حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں لازکیہ کا رخ کیا، جو شام کا ایک شہر ہے اور ساحل سمندر پر واقع ہے، اور ہمس کے نواحی علاقوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. لازکیہ والوں نے جب اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اب قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور شہر کے دروازے بند کر کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو گئے. انہیں اطمینان تھا کہ اگر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو وہ مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں اور اتنی دیر میں سمندر کے راستے انہیں ہرکل کی سے کمک پہنچ جائے گی. مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا. حفاظتی انتظامات کے لحاظ سے یہ شہر بہت مضبوط تھا اور فوجی چوکیوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا. حضرت ابو عبیدہ نے اس کو فتح کرنے کی ایک نئی ترکیب نکالی، کیونکہ اب جنگی حکمت عملی جانتے تھے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ اسے فتح کرنا بہت مشکل ہے. اگر وہ اس کے مقابلے پہ خیمہ زن ہو جاتے ہیں تو عرصہ قیام بہت لمبا ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمبا عرصہ یہ محاصرہ جو ہے دشمنوں کی طرف سے ان کو اس دوران مدد بھی پہنچ جائے اور یہاں سے ناکام لوٹنا پڑے، یا پھر شہر کا محاصرہ زیادہ لمبا کیا جائے تو انطاکیہ جانا ناممکن ہو جائے گا. تو آپ نے ایک رات میدان میں بہت سے اتنے گہرے گڑھے کھدوائے کہ گھوڑے پر سوار بیٹھا ان میں چھپ جائے، اور انہیں گھاس سے چھپا دیا، اور صبح محاصرہ اٹھا کر ہمس کی طرف روانہ ہو گئے. شہر والوں نے محاصرہ اٹھتے دیکھا تو خوش ہوئے اور اطمینان سے شہر کے دروازے کھول دیے. دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ راتوں رات اپنی فوج سمیت واپس آ گئے اور ان غارنما گڑھوں میں چھپ گئے. صبح جب شہر کے دروازے کھلے تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا. کچھ مسلمانوں نے شہر کے دروازے پر قبضہ کر لیا. جو قلعے سے باہر تھے انہوں نے بھاگنے میں اپنی آفت جانی، اور جو شہر میں موجود تھے ان پر خوف طاری ہو چکا تھا. لہذا جو لوگ شہر میں تھے ان میں سے ہر ایک راہ نجات کی جستجو میں لگ گئے. ان کے لیے اطاعت اور تسلیم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے صلح کر لی اور بھاگنے والوں نے امان چاہی. مسلمانوں نے شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جزیے پر صلح کر لی اور ان کا گرجا انہی کے قبضے میں رہنے دیا، اور بعد میں مسلمانوں نے اس کے قریب ہی اپنی ایک مسجد بنا لی. اس فتح کے بعد حضرت عمر نے لکھا کہ اس سال مزید پیش قدمی نہ کی جائے. پھر فتح کہ نسرین ہے، یہ 15 ہجری کی ہے. حضرت ابو عبیدہ
بن الجراح نے حضرت خالد بن ولید کو کہ نصرین کی طرف روانہ کیا۔ یہ صوبہ حلب کا ایک بارونق شہر تھا۔ حلب کے راستے میں پہاڑ کے درمیان کہ نصرین کا قلعہ واقع تھا۔ حضرت خالد بن ولید حاضر مقام کے قریب پہنچے۔ حاضر بھی حلب کے قریب ایک مقام ہے۔ اس جگہ رومی لوگ مناس کی زیر قیادت آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ ہرکل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپہ سالار مناس ہی تھا۔ بہرحال وہاں کے باشندوں نے اور جو ان کے ہاں عرب عیسائی تھے انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل کر خیمے ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ یہ عیسائی عرب بھی اسی دستور کے مطابق باہر خیمہ زن تھے۔ سخت مارکے کے بعد حضرت خالد نے رومیوں کا بہت سا لشکر قتل کر دیا اور ان کے سردار مناس کو بھی قتل کر دیا۔ علاقے کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم عرب لوگ ہیں اور جنگ کرنے پر راضی نہ تھے، ہمیں زبردستی اس جنگ میں شامل کیا گیا تھا، لہذا ہم سے درگزر کیا جائے۔ اس پر حضرت خالد نے ان کا عذر قبول کیا اور ان سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کچھ رومی بھاگ کر کہ نصرین میں قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت خالد نے ان کا تعاقب کیا، لیکن جب وہ کہ نصرین پہنچے تو رومی شہر کے دروازے بند کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم بادلوں میں جا چھپو گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو تمہارے پاس پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری طرف پھینک دے گا۔ کچھ دن تو وہ یوں ہی قلعہ بند رہے، لیکن آخر کار کے نصرین والوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی راہ نجات نہیں۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ حمص کی صلح کی شرائط پر انہیں امان دی جائے، لیکن حضرت خالد نے انہیں حکومت اولی کی سزا دینے کا فیصلہ کر جو پہلے وہ حکومت اولی انہوں نے کی تھی اس کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے حضرت خالد، اس لیے شہر کو تباہ کرنے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہ ہوئے۔ اہل کنسرین اپنے مال و متاع اور اہل و عیال کو تقدیر کے حوالے کر کے انطاکیہ بھاگ گئے۔ جس وقت حضرت عبیدہ بن جراح کے نصرین پہنچے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے اس فیصلے کو عدل و انصاف کے عین مطابق پایا اور شہر کے قلعے اور فصیلیں منہدم کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ انصاف کے ساتھ شفقت کا سلوک بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو انصاف تھا جو پہلے کیا گیا دشمنوں سے، اب شفقت بھی مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ کیا شفقت کے لیے کہ اہل شہر کو ان کی درخواست کے مطابق امان بھی دے دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر کے کلیسا اور مکان تقسیم کر دیے گئے، چرچ بھی اور مکان بھی تقسیم کر دیے گئے، اور نصف حصے پر مسلمان قابض ہو گئے، نصف حصہ انہیں کے پاس رہنے دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ شہر کی کچھ زمین لے کر وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور باقی سب کچھ بدستور اہل علاقہ کے قبضے میں ہی رہنے دیا۔ جو لوگ انطاکیہ بھاگ گئے تھے وہ بھی جزیہ قبول کر کے واپس آ گئے تھے۔ دوسرے مفتوحہ علاقوں کی طرح یہاں کے لوگوں نے سے بھی بہتر سلوک کیا گیا اور صحیح مساوات کی بنیاد پر ان کے درمیان عدل قائم کیا گیا، جس میں کوئی طاقتور کسی بھی کمزور پر ظلم و جبر نہیں کر سکتا تھا۔ پھر فتح کیساریہ ہے، یہ بھی 15 ہجری کی ہے۔ کیساریہ شام کا ساحلی شہر ہے جو طبریہ سے 3 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ یہ جنگ کس سال میں ہوئی اس کے بارے میں متفرق روایات ملتی ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ 15 ہجری، دوسرے قول کے مطابق 16 ہجری میں ہوئی، اور تیسری روایت کے مطابق 19 ہجری، اور چوتھے قول کے مطابق 20 ہجری میں ہوئی۔ بہرحال جس وقت حضرت عبیدہ شمالی روم میں فاتحانہ پیش قدمی فرما رہے تھے، حضرت عمر بن عاص اور حضرت شرحبیل بن حسنہ روم کی ان فوجوں سے جنگ آزما تھے جو فلسطین میں جمع تھیں اور انہیں شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ فوجیں کثرت تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت قوی تھیں، اور ان کی قیادت روم کا سب سے بڑا سپہ سالار اطربون کر رہا تھا، جس کی بعید النظری اور جنگی سوجھ بوجھ مملکت میں اپنا کوئی حریف نہ رکھتی تھی۔ اس نے سوچا کہ فوج کو مختلف مقامات پر پھیلا دیا جائے تاکہ زمام اقتدار بھی تنہا اسی کے ہاتھ میں رہے، اور اگر اس فوج کے کچھ حصوں پر عرب فتح بھی پائیں
تو دوسرے حصے سے متاثر نہ ہوں۔ چنانچہ اس نے رملہ اور اسی طرح ایلیا پر ایک بھاری لشکر متعین کیا اور اس کی حمایت کے لیے غزہ، سبستیہ، نابلس، لد اور یافا میں فوجیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد عربوں کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ عربوں پر فتح پانے اور ان کی قوتوں کو پراگندہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی تمام فوجوں کے ساتھ اطرابون کے مقابلے میں صف آراہ ہوتے ہیں تو رومی فوجیں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور وہ ان پر فتح یاب نہ ہو سکیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رومی ان پر فتح پا لیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا تو آپ نے یزید بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی معاویہ کو کیساریہ فتح کرنے بھیجو تاکہ بحری راستے سے اطرابون کو مدد نہ پہنچ سکے۔ حضرت عمر نے امیر معاویہ کے نام خط میں تعریف فرمایا کہ میں تمہیں کیساریہ کا امیر بناتا ہوں، وہاں جاؤ اور اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ ربنا وثقاتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولا و نعم المکیل نعم النصیر بکثرت پڑھو۔ یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کو ہے جو بہت بلند شان والا اور بہت عظمت والا ہے، اور اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارا بھروسہ ہے اور وہ ہماری امیدگاہ ہے، وہ ہمارا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ الفاروق میں لکھا ہے کہ کیساریہ پر اول 13 ہجری میں عمر بن عاص نے چڑھائی کی اور مدت تک محاصرہ کیے پڑے رہے لیکن فتح نہ ہو سکا۔ ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو ان کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ کیساریہ کی مہم پر جاؤ۔ وہ 17,000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوا اور شہر کا محاصرہ کیا۔ یزید روانہ ہوئے اور وہاں شہر کا محاصرہ کیا، لیکن 18 ہجری میں جب بیمار ہوئے تو اپنے بھائی امیر معاویہ کو اپنا قائم مقرر کر کے دمشق چلے آئے، وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ کیساریہ بحر شام کے ساحل پر واقع ہے اور فلسطین کے اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج بہرحال یہ ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا اور بقول بلادری کے 300 بازار آباد تھے، جس کی حفاظت پر ایک بہت بڑا رومی لشکر متعین تھا۔ یہاں ان کا ایک بہت مضبوط اور خطرناک سرحدی قلعہ تھا۔ حضرت معاویہ نے کیساریہ پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ رومی کبھی اسلامی فوج پر حملہ کرتے لیکن شکست کھا کر پھر اپنے مورچوں میں واپس ہو جاتے۔ آخرکار جب محاصرہ طویل ہو گیا تو ایک دن مرنے مارنے کے ارادے سے نکلے لیکن شکست کھائی، اور ایسی عبرتناک شکست کھائی کہ میدان جنگ میں ان کے 80,000 سپاہی مارے گئے اور یہ تعداد ہزیمت و فرار کے بعد 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ کیساریہ کی فتح اور اس کے لشکر کی تباہی کے بعد مسلمان اس طرح سے مطمئن و محفوظ ہو گئے اور اس رستے سے رومیوں کو کمک کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت معاویہ نے مال غنیمت کے خمس کے ساتھ فتح کی خبر حضرت عمر کی خدمت میں بھجوائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بڑے ساز و سامان سے محاصرہ کیا۔ شہر والے کئی دفعہ قلعہ سے نکل کر لڑے لیکن ہر دفعہ شکست کھائی، تاہم شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ایک یہودی نے، جس کا نام یوسف تھا، امیر معاویہ کے پاس آ کر ایک سرنگ کا نشان دیا جو شہر کے اندر قلعے کے دروازے تک گئی تھی۔ چنانچہ چند بہادروں نے اس کی راہ قلعے کے اندر پہنچ کر دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی تمام فوج ٹوٹ پڑی اور فتح حاصل کی۔ حضرت عبادہ بن صامت جو بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ ان کی بہادری کا واقعہ کیساریہ کی جنگ میں اس طرح ملتا ہے کہ کیساریہ کے محاصرے کے مقام پر حضرت عبادہ بن صامت اسلامی فوج کے میمنہ کے قائد تھے۔ آپ اپنی فوج کو نصیحت کرنے کھڑے ہوئے، انہیں
گناہوں سے بچنے اور اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر مجاہدین کا ایک ہجوم لے کر آگے بڑھے اور بہت سارے رومیوں کو قتل کیا، لیکن اپنے مقصد میں اچھی طرح کامیاب نہ ہوئے۔ دوبارہ اپنی جگہ واپس آئے، اپنے ساتھیوں کو لڑنے مرنے پر جوش دلایا، اور اپنے ساتھ اتنا بڑا ہجوم لے کر حملہ کرنے کے بعد بھی نامراد لوٹنے پر کافی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اسلام کے پاسبانوں، میں بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے نقیبوں میں سے کم عمر تھا، لیکن مجھے سب سے لمبی عمر ملی۔ اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ مجھے زندہ رکھا، یہاں تک کہ آج یہاں تمہارے ساتھ اس دشمن سے لڑ رہا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے مومنوں کی جماعت لے کر جب بھی مشرکوں کی جماعت پر حملہ کیا تو انہوں نے ہمارے لیے میدان خالی کر دیا، یعنی ہماری جیت ہوئی، اور اللہ نے ہمیں فتح دی۔ کیا بات ہے کہ تم نے ان پر حملہ کیا اور ان کو ہٹا نہ سکے۔ پھر اس کے بارے میں آپ کو جو اندیشہ لاحق تھا اسے ان لفظوں میں بیان کیا کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے، یا تو تم میں سے کوئی خائن ہے، یا جب تم نے حملہ کیا تو مخلص نہیں تھے، یا خائن ہو یا اخلاص نہیں ہے۔ اس کے بعد یا اس وقت اخلاص نہیں تھا جب حملہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں صدق کے دل سے شہادت مانگنے کی تلقین کی اور کہا کہ میں تم میں سب سے پیش رہوں گا اور ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح سے نواز دے یا شہادت کی موت عطا فرمائے۔ چنانچہ جب رومی اور مسلمان آپس میں ٹکرائے تو عبادہ بن صامت اپنے گھوڑے سے کود کر پیدل ہو گئے۔ عمیر بن سعد انصاری نے آپ کو پیدل دیکھا تو امیر لشکر کے پیدل لڑنے کی بات مسلمانوں میں عام کر دی اور کہا کہ سب لوگ انہی کی طرح ہو جائیں۔ چنانچہ سب نے رومیوں سے زبردست مارکہ آرائی کی اور انہوں نے پست کر دیا۔ بالآخر وہ بھاگ کر شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ جس طرح عربوں نے کیساریہ پر قبضہ کیا تھا، اسی طرح غزہ بھی فتح کر لیا۔ عہد صدیقی میں بھی مسلمان ایک دفعہ غزہ پر قبضہ کر چکے تھے، لیکن بعد میں انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ جب یہ دونوں سرحدی مقام مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گئے تو حضرت عمر بن عاص کو سمندر کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ تو یہ قصہ، یہ واقعات ابھی چل رہے ہیں مزید۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے جنازے پڑھاؤں گا بعد میں جمعے کی نماز کے بعد۔ پہلا ذکر ہے مکرمہ ختیجہ صاحبہ اہلیہ مکرم مولوی کے محمد الوی صاحب سابق مبلغ کیرالہ کا، جو گزشتہ دنوں 80 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد کہنی محی الدین صاحب کیرالہ کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے، اور مرحومہ کو بہت چھوٹی عمر میں احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ بڑی صابرہ، شاکرہ، صوم و صلات کی پابند، دیندار، غریب پرور، مہمان نواز، قناعت پسند خاتون تھیں۔ ان کے مرحومہ کے شوہر مبلغ سلسلہ تھے، کئی دن دوروں کی وجہ سے باہر رہتے تھے، لیکن مرحومہ ہمیشہ شکر گزاری تھی، ان میں کبھی شکوہ نہیں کیا۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ آپ کے بڑے بیٹے کے امام موسیٰ مبلغ سلسلہ تھے، جو 54 سال کی عمر میں گردے کے فیل ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے بھی مولم سلسلہ ہیں، اور 5 بیٹیاں بھی مربیان سے بھی آئی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے ملک سلطان رشید خان صاحب کوٹ فتح خان کا، سابق امیر ضلع اٹک تھے یہ۔ سلطان رشید خان صاحب، ملک سلطان رشید خان صاحب 22 اگست اور 22-23 کی درمیانی اگست کی درمیانی شب وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے والد کرنل ملک سلطان محمد خان صاحب نے 23 سال کی عمر میں 1923 میں حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔
پھر ان کی شادی ہو گئی عائشہ صدیقہ صاحبہ جو فتح محمد صاحب سیال کی بیٹی تھیں، ان سے حضرت مسلم موعود نے کروائی تھی یہ شادی۔ ان کے دادا کا نام سلطان رشید صاحب کے دادا کا نام ملک سلطان سرخرو خان تھا۔ انہیں برطانوی بادشاہ کے دربار میں نمایاں مقام حاصل تھا، دربار میں کرسی دی جاتی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے ملک سلطان محمد خان صاحب کے 4 سال کے بعد احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ملک سلطان رشید خان صاحب کی جماعتی خدمات ہیں اس طرح ہیں کہ 96 سے لے کے 99 تک، اور پھر 2005 سے لے کے 2014 تک امیر ضلع اٹک ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ وفات کے وقت بھی صدر جماعت تھے کوٹ فتح خان کے۔ سابق گورنر مغربی پاکستان میر محمد خان کے رشتہ دار تھے یہ، اور لیکن وہ دنیا داری میں پڑا ہوا خاندان تھا۔ یہ ان کے والد احمدی ہونے کے بعد بالکل دنیا داری سے کچھ چھوڑا تو نہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دین کو مقدم کرنے والوں میں سے تھے، اور یہی خصوصیت ملک سلطان رشید خان صاحب کی بھی تھی۔ انہوں نے پہلے شروع میں 1/10 حصے کی وصیت کی، بعد میں 1/7 حصے کی وصیت کر دی، اور پھر حصہ جائیداد بھی ادا کیا۔ جائیداد پہ شاید میرا خیال ہے ایک حصہ 1/10 حصہ کی وصیت تھی، باقی آمد پر 1/7 حصے کی۔ ان کی ہمشیرہ راشدہ سیال کہتی ہیں کہ خلیفہ حضرت مسیح رابع نے ایک دفعہ مجھے تعریف فرمایا کہ تمہارے ابا احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے، اور تمہارے بھائیوں میں بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ملک رشید صاحب کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کا خلافت سے بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ خلیفۃ المسیح کے ہر حکم کی فوری تعمیل بجا لاتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خلافت کے بے معتبر خادم رہے اور کامل لگن کے ساتھ خدمات بجا لاتے رہے۔ روحانیت بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب کوئی آپ کو دیکھتا تو محسوس کرتا کہ ان کا اس دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت زیادہ عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن بہت تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے۔ ان کے دن اور رات ہر ایک کے لیے دعاؤں میں بھرے ہوئے تھے، خواہ وہ دوست ہو یا رشتہ دار یا اجنبی۔ دوستوں، خاندان اور غیروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس گیا ہو۔ ان کی سخاوت کا کئی افراد نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہوتا تھا ان سے۔ ایک خاتون کہتی ہیں میری بھانجی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ان ضرورت مند گھروں کا کیا بنے گا جہاں صرف سلطان رشید صاحب کے پیسوں سے چولہے جل رہے تھے، یعنی کہ کھانا گزارا ان کا سلطان رشید صاحب کی مدد سے ہوتا تھا۔ انہوں نے کس قدر سخاوت کا مظاہرہ کیا، اس کہتی ہیں ہمیں اس کا حقیقی ادراک نہیں ہے۔ کہتی ہیں میری بھانجی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا لوگ آپ کی اتنی خدمت جو آپ لوگوں کی کرتے ہیں قدر کریں گے اور یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ شاید نہ رکھیں یاد مجھے، لیکن میری نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے۔ نعیمہ صاحبہ ان کی بہن کہتی ہیں میرے بھائی میں تبلیغ کا بہت جذبہ تھا، کئی سعید روحوں کی ہدایت کا باعث بنے، ہر آنے جانے والے کے ساتھ تبلیغ کا موقع نکال لیتے تھے۔ غیر از جماعت دوست اکثر شام کو آ جاتے اور گھنٹوں وفات مسیح پر بحث ہوتی، حالانکہ اس میں خطرہ بھی تھا۔ عبادت کا ذوق و شوق کا بھی عجیب رنگ تھا۔ عام طور پر کمرہ بند کر کے تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رویا اور خوشبو سے بھی نوازا۔ ایک دفعہ ایبٹ آباد میں گرمیوں کے لیے گئے، اچانک ایک مالی پریشانی سے دوچار ہو گئے، دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ صبح سحر کے لیے کہتی ہیں کہ گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزرے تو ایک بلند اور صاف آواز آئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ زبیری صاحب سابق امیر ضلع اٹک کی بیگم کہتی ہیں
انہوں نے بھی ہمشیرہ کو بتایا کہ خلیفہ مسیح رابع کے زمانے میں ذیلی میٹنگ کے لیے ان کے یہاں مقیم تھے تو چہرے پر کچھ پریشانی سی تھی۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ ایک تقریر کرنی ہے لیکن تیاری بالکل نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن صبح بڑے حشاش پشاش تھے، ناشتے کے لیے آئے تو کہا کہ کہنے لگے کہ رات خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ خواب میں آئے اور ساری تقریر کچھ ہی دیر میں انہوں نے لکھوا دی ہے۔ الحمدللہ میری تقریر تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا یہ عالم تھا کہ گاؤں میں تنہا دشمن میں گھرے ہوئے کمال اطمینان سے سالہ سال زندگی بسر کی، نہ کوئی ڈر تھا نہ گھبراہٹ، بے حد بہادر تھے، کہتے تھے حکم الہی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک دفعہ ان کے ملازم نے کسی سوالی کو واپس کرنا چاہا تو اسے سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو لوٹانے والا میں کون ہوتا ہوں۔ ہر قسم کی علمی گفتگو کی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا کئی بار مطالعہ کر چکے تھے۔ ماشاء اللہ جامع خصوصیت کے حامل وجود تھے، پابند صوم و صلات، تہجد گزار، دعا گو اور نہایت حکیمانہ انداز میں بات کرنے والے انسان تھے، اور ہر بات کو تبلیغ پہ ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم عبدالقیوم صاحب انڈونیشیا کا، جو 25 اگست کو ان کی وفات ہوئی 82 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولانا عبدالواحد صاحب سماٹری مرحوم جو غیر ہندوستانی پاکستانی پہلے مبلغ تھے، ان کے بیٹے تھے۔ انڈونیشیا کے ایک مشہور ٹیکنیکل اسکول سے انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ پھر سرکاری اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس گئے اور پیٹرولیم اکنامکس میں وہاں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ پھر منسٹری آف انرجی اور منرل ریسورسز میں ملازم ہوئے، وہاں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ریٹائر ہونے کے باوجود اپنے فیلڈ کے ماہر کے طور پر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ پھر 73 سال کی عمر میں بڑی محنت سے انہوں نے یونیورسٹی آف انڈونیشیا سے کیمیکل انجینئرنگ میں PhD کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ موصوف نے ملک کے لیے بھی بہت نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ 73 میں انہوں نے گورنمنٹ کو لیکویفائڈ نیچرل گیس کے بارے میں ایک فارمولہ تجویز کیا، اور کہتے ہیں اس وقت سے 1974 سے لے کے 2000 تک حکومت کو اس کی وجہ سے $110 بلین کا منافع ہوا۔ بہرحال احمدی ہر جگہ ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن انڈونیشیا میں بھی ملا کے زیر اثر بعض علاقوں میں احمدیت کی مخالفت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا کام تو یہی ہے کہ ملک سے وفادار رہیں۔ ان کو سول سرونٹ کے لیے سب سے اعلیٰ ایوارڈ بھی ملا ملک کا۔ 2005 میں دوسرا بڑا ایوارڈ ملا جو نیشن گورنمنٹ فوج سے باہر شعبہ میں بہت زیادہ نمایاں کارنامہ سر انجام دینے والوں کو دیتی ہے، اور ان کے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کو قبرستان میں ایک ملٹری سیریمنی کی ہوتی ہے، اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ بہرحال مرحوم کیونکہ وہاں دفن نہیں ہونا تھا، اس لیے ملٹری سیریمنی جو تھی ان کی وفات پہ اب مقبرہ موسیان پرونگ میں منعقد ہوئی، اور وہاں ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ بہت پیار کرنے والے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کو بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے والد نے نصیحت کی تھی بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اور ہمیشہ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ مربیان اور وقت زندگی کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی باسط صاحب بھی مربی سلسلہ بھی ہیں اور امیر جماعت بھی ہیں انڈونیشیا کے۔
ماتحتوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا سلوک ہوتا تھا۔ ایک ان کا ملازم نے ماتحت نے کہا کہ 9 سال کی عمر سے میں مرحوم کی زیر کفالت رہا ہوں، اسکول کی فیس وغیرہ کی ضروریات مرحوم نے ہی ادا کیں، اچھے سلوک کی وجہ سے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کے بعد میں نے بھی بیعت کر لی۔ مرحوم کی مہربانی اور سخاوت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے، کبھی اپنے آپ پر فخر نہیں کیا اور نہ ہی اپنے عہدے پر فخر کیا۔ ان کے سرکاری گیس کمپنی میں ان کے سابق کارکن تھے، وہ کہتے ہیں بہت ہی ذہین، ثابت قدم اور محنتی تھے، موصوف بہت ہی مشہور اور بڑے افسر تھے، لیکن اس کے باوجود بہت ہی عاجزی رکھنے والے تھے، خلافت اور جماعت سے نہایت محبت کرنے والے تھے۔ جب بھی جماعت کو قربانی کی ضرورت ہوتی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، وہ نہایت خلوص دل سے مدد کرتے تھے۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع جب انڈونیشیا گئے ہیں تو انہوں نے ان کے گھر میں ہی قیام فرمایا تھا، اور سرکاری ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے مرحوم نے یہ کبھی نہیں چھپایا کہ وہ احمدی ہیں، اور نہ بعد میں، حالانکہ مخالفت بعد میں زیادہ شروع ہو گئی تھی، لیکن کبھی نہیں چھپایا کہ میں اپنا احمدی ہونا۔ اپنے دوستوں کو تبلیغ کرنے میں مستعد تھے اور ایک معروف احمدی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بجلی کمپنی کے سی ای او نے وزیر کو کہا کہ پانی ڈیم کا کم ہو رہا ہے اور کچھ عرصے تک یہی حال رہا تو بجلی بند کرنی پڑے گی۔ تو منسٹر صاحب کو ان کی دعاؤں پر کچھ یقین تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ قیوم صاحب کے پاس جاؤ۔ تو قیوم صاحب کے پاس ہی آئے، میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میری مدد تم نے میرے سے لینی ہے تو میرے ذریعے سے پھر خلیفۃ المسیح کو خط لکھو، ہمارے امام کو، اور اس طرح یہ خط لکھا کہ دعا کریں کہ ہو جائے۔ کہتے ہیں منگل کو یہ خط انہوں نے دیا واقعہ، اور اگلے دن ہی موسلا دھار بارش ہو گئی اور ڈیم بھر گیا۔ جماعت کے لیے خدمات یہ ان کی ہیں کہ فارونگ میں ہیڈ کوارٹر کمپلیکس کی تعمیر میں کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ اس وقت کے رئیس تبلیغ محمود چیمہ صاحب تھے، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، مالی معاملات میں کوئی روک تھی، رقم کی کمی تھی، انہوں نے تو کہا کہ میں سارا خرچ ادا کروں گا، اور سارا خرچ ادا کیا، اور 2 سالوں کے اندر ایک بڑی مسجد وہاں بن گئی۔ مرکزی گیسٹ ہاؤس اور مبلغین کی کوارٹر کی تعمیر کا زیادہ تر حصہ بھی انہوں نے ادا کیا۔ 4 عدد کوارٹرز کی 100% تعمیراتی اخراجات مرحوم کی طرف سے تھے۔ MTA انڈونیشیا کے ابتدائی دنوں میں تقریباً تمام اخراجات مرحوم اور ان کی اہلیہ نے برداشت کیے۔ مغربی جکارتا میں واقع اسٹوڈیو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان کا گھر، کارکنان کے الاؤنس کی ادائیگی کے اخراجات بھی مرحوم کی طرف سے تھے۔ انڈونیشیا میں ہومیوپیتھی کے ابتدائی دنوں میں ادویات سے لے کر کلینک کی جگہ تک کے تمام اخراجات مرحوم کی فیملی نے برداشت کیے۔ واحد سینئر ہائی اسکول کے ابتدائی تعمیراتی اخراجات بھی مرحوم کے خاندان کے عطیات سے آئے، ان کا زیادہ تر حصہ انہی کا ہوتا تھا اس میں۔ قادیان میں انڈونیشین گیسٹ ہاؤس جو سرائے ایوب زیر تعمیر ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے نمایاں مالی قربانی کی۔ مرحوم نے مرکز کے گرد کافی زمین خریدی، پھر رہائش کے لیے جماعت کو دے دی۔ معصوم احمد صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ بعض معاملہ میں بڑی لمبی بحث چل جاتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی، لیکن امیر صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اگر وہ کہتے تھے کہ ختم کریں اب اس معاملے کو تو فوری طور پر چپ ہو جاتے تھے، اپنی رائے واپس مزید رائے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم داؤدہ رضا کی یونس صاحب بینن کا، جو 27 اگست کو ان کی وفات ہوئی ہے 74 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرحوم بینن کے پہلے احمدیوں میں سے تھے، اپنے گھر میں اکیلے احمدی تھے،
1987 میں اپنے بڑے بھائی ذکر اللہ داؤد صاحب مرحوم جو بین کے سب سے پہلے احمدی تھے، ان کے ذریعے احمدیت قبول کی. ان کے بیوی بچے احمدی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. میاں قمر احمد امیر مشری انچارج لکھتے ہیں کہ قبولیت احمدیت کا واقعہ فوت ہونے سے چند دن قبل کہتے ہیں مجھے بتایا کہ جب میرے بڑے بھائی ذکر اللہ داؤد جو نائجیریا میں احمدیت قبول کر چکے تھے، ان کے احمدیت قبول کرنے کی خبر ملی اور ساتھ ہی لوگوں کی احمدیت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سنیں، تو میں ان کو ملنے گیا. میں نے ان کو علیہ اللہ کی انگوٹھی پہنی دیکھی تو میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی سے پوچھا یہ انگوٹھی کیسی پہن رکھی ہے اور آپ کے مذہب میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی سے کہ کیا اسلام سے مختلف مذہب ہے احمدیت کوئی؟ انہوں نے بتایا کہ جس امام کا تو انتظار کر رہے وہ آ گیا، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہی سچا اسلام ہے. پھر کہتے ہیں اس بات کو سن کے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کیا اور اسلامی اصول کی فلاسفی کا مطالعہ کیا اور میں نے احمدیت قبول کر لی. بینین کے پڑھے لکھے احمدیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. فرانس سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹر کیا انہوں نے. بینین کے بجلی اور پانی کے نیشنل ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. نہایت باروب، باریش، باوقار اور شخصیت تھے. نمازوں کے پابند، تہجد گزار، ایک نیک اور مخلص انسان تھے. حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء سے بے پناہ محبت تھی. ان کی کتب کا مطالعہ آپ کا معمول تھا. بہت سے جماعتی عہدوں پر فائز رہے اور جماعت بینین کے لیے آپ کی بہت سی خدمات ہیں. چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ کے عہدے پر شروع پہلے تھے. یہ میڈیکل کیمپس لگایا کرتے تھے اور خود ڈاکٹرز کے ساتھ جا کر سارا دن بغیر کھائے انسانی خدمت میں مصروف رہتے تھے. ڈاکٹر قمر احمد علی صاحب کہتے ہیں بینین میں بطور ڈاکٹر خدمت کی توفیق ملی مجھے. وہ کہتے ہیں کہ دوران میڈیکل کیمپس کے دوران خواہ تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر کی وجہ سے لیٹ سوتے، ہمیشہ میں نے ان کو رات کو لمبی تہجد پڑھتے دیکھا. جب بھی آنکھ کھلی ان کو تہجد پڑھتے دیکھا. جب کوئی تقریر کرتے تو بڑے ہی درد کے ساتھ شرائط بیعت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے. ظفر احمد صاحب ظفر وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تقریر کرتے درد کے ساتھ شرائط بیعت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے اور کہتے ہیں خاکسار کو کہا کرتے تھے کہ جب تک ہر احمدی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس انعام کو نہیں سمجھتا، یعنی علیہ السلام بکاف عبدہ، تو وہ مادیت پرست ہے. پھر امیر صاحب لکھتے ہیں 2006 میں جماعت کو 30 ایکڑ کا ایک قطع عنایت کیا. 2021 میں کہتے ہیں میں نے خواہش ظاہر کی کہ بینین میں مدرسۃ الحفظ کی بلڈنگ بنوا کر جماعت کو تحفہ پیش کریں، تو انہوں نے بڑا مسکرا کے کہا کہ انشاءاللہ، اور یہ شروع بھی ہو گیا ہے. کہا کرتے تھے کہ اگر جماعت کے بچے پڑھ لکھ جائیں تو بینین کی جماعت افریقہ کی بڑی جماعتوں میں سے ہوگی. آپ بچوں کی جماعت کی قیمتی کتابیں بطور انعام دیا کرتے تھے. یتیم خانہ بین الاکرام میں گئے تو ڈاکٹر ولید صاحب جو وہاں کے انچارج ہیں ان کو نصیحت کی کہ ان بچوں کی صحت اور سیکیورٹی کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہماری جماعت اور قوم کے بچے ہیں اور ہم سب ان کے والدین ہیں. اور دعائیں بھی دیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، ان سب کے درجات بلند فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کے بعد ان کے جنازہ غائب ادا کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر